طلباء کی خواہش ہے اور طلباء کی چھٹی بھی ہو رہی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے کچھ ناصحانہ کلمات اپنے ساتھ لے جائیں۔ ان کی خواہش پر حالانکہ حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ باوجود اصرار کے منع کر رہے ہیں، میں بلا کسی تاخیر و تمہید کے قاضی شریعت و طریقت، استاذ العلماء والصلحاء، جانشین مصلح و ملت حضرت مولانا قاضی محمد امین صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے درخواست گزار ہوں کہ حضرت والا تشریف لا کر اگرچہ وقت کم ہے، چند منٹ ہی صحیح، اختصار ہی کے ساتھ صحیح، لیکن اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الا ايها الناس انما انا بشر يوشك ان ياتيني رسول ربي فاجيب وانا تارك فيكم الثقلين اولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، اب میں اتنی ساری تقاریر کے بعد اور مزید آپ کا وقت لوں تو میں اس کو، میرے لیے یہ بات باعث گراں ہے اور میں اس کو مناسب نہیں سمجھ رہا تھا، اس لیے میں منع کر رہا تھا، لیکن یہ ہمارے عزیز اور ہمارے طلباء، ان کی یہ خواہش تھی کہ نہیں چند باتیں ہو جائیں، اس لیے میں آپ کے سامنے آ گیا اور تو کچھ بات نہیں، صرف ایک بات آپ سے عرض کرنی ہے، اس لیے کہ جہاں تک وعظ کا تعلق تھا اور ہماری زندگی کے حالات اور اس کا شریعت کے ساتھ توازن، تو جتنی تقریریں ہوئیں گو کہ طلباء کی زبان سے وہ تقریریں ہوئی ہیں، مگر وہ ساری تقریریں ہمارے ہی آپ کے لیے تو ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ مدرسے کی نسبت سے یہ مدرسے کا پروگرام ہے، آپ حضرات نے بڑی دریا دلی کے ساتھ شام سے بیٹھ کر کے اس وقت تک 11 بجنے والے ہیں، آپ حضرات نے استقلال کے ساتھ بیٹھ کر کے اس کو سماعت فرمایا، یہ آپ کی محبت اور خلوص کی دلیل ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو اس مدرسے سے، اس مدرسے کے ذمہ داران سے، اس کے طلباء سے، سب سے آپ کو تعلق ہے اور محبت ہے، اسی لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت اس کے لیے دیا ہے۔ بھائیو، چونکہ یہ مدرسے کا معاملہ ہے اور مدرسے کی نسبت ہے اس اجلاس کی، مدرسہ کیا ہے، مدرسہ کیا کر رہا ہے، اور علماء کی اور ہماری آپ کی ذمہ داری کیا ہے، ذہن میں تو آئی یہی حدیث کہ میں اسی کے اوپر کچھ بیان کروں، مگر میں تفصیل نہیں کرتا، بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے چند باتیں رکھتا ہوں، چند بات نہیں بلکہ ایک بات۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جب سے دنیا قائم ہوئی اس وقت سے لے کر آج تک، اور انشاءاللہ قیامت تک ایک سلسلہ ہے کتاب ہدایت کا،
اور کتاب ہدایت کی تعلیم و تبلیغ کے لیے حق تعالی شانہ نے انبیاء علیہ السلام کو پیدا کیا۔ نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کے رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ قرآن پاک آسمانی کتابوں میں آخری کتاب ہے، اس کے بعد اب آسمان سے کوئی کتاب نہیں آئے گی، نہ کوئی رسول آئے گا۔ سوال یہ ہے کہ یہ ہدایت کا جو راستہ اب تک رہا، لوگوں کو جس نور سے ہدایت ملتی رہی، آگے کیا ہوگا؟ نہ رسول آئے گا، نہ نئی کتاب آئے گی، تو عام انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا سامان کیا ہوگا؟ بھائیو، اللہ پاک نے رسولوں کا سلسلہ تو بند کر دیا، مگر رسولوں کو جو کام دیا گیا تھا وہ کام آج بھی باقی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا معجزہ تو ان کی زندگی تک رہا، وہ چلے گئے، معجزہ چلا گیا، مگر سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ علمی معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے مگر آپ کا معجزہ زندہ ہے اور یہ قیامت تک رہے گا۔ اس معجزے کو قائم کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ وہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ ہم آپ امتی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس نسبت سے میں ایک بات آپ کو بتاؤں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کر لیا اور وہ آیتیں نازل ہو گئیں جن سے اشارہ مل رہا تھا کہ جس کام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا وہ کام پورا ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اور اسی طرح سے دوسری آیت الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ جب حضور نے یہ آیت سنائی، اور یہ آیت نازل ہوئی تھی عرفات کے میدان میں عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے، اس حالت میں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناقہ عذبہ کے اوپر سوار تھے۔ جب آیت نازل ہونے لگی تو اونٹنی کا پیر ڈگمگانے لگا بوجھ کی وجہ سے۔ بہرحال حضور نے یہ آیت لوگوں کو سنائی، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ ابھی تک تکمیل نہیں ہوئی تھی، اس لیے انبیاء علیہ السلام آتے رہے۔ آج اس دین کی تکمیل ہو گئی، اس لیے اب کسی نبی کی ضرورت نہیں رہے گی، نہ کوئی رسول بھیجا جائے گا۔ جب یہ مضمون حضور نے سنایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیوں روتے ہو؟ خود حضور نے پوچھا کہ عمر کیوں رونے لگے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آج دین کی تکمیل کا اعلان ہو گیا، ابھی تک روزانہ آئے دن آسمان سے کوئی نہ کوئی علم اترتا تھا اور ہمیں اس کی روشنی ملتی تھی، اور یہ سلسلہ اب بند ہو گیا، اور اشارہ مل رہا ہے کہ جب یہ سلسلہ بند ہو گیا تو اب آپ کی ضرورت نہیں رہی۔
راجگیر کسی عمارت کو کب تک بناتا ہے؟ جب تک اس کی تکمیل نہیں ہو جاتی، اور جب تکمیل ہو جاتی ہے تو راجگیر ہٹا دیا جاتا ہے۔ حضرت عمر بھی اس لیے رو رہے تھے کہ اشارہ مل رہا ہے کہ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ سے چلے جائیں۔ جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام مکمل ہو گیا، اب حضور ہمارے بیچ میں نہیں رہے۔ اس لیے حضرت عمر رونے لگے۔ اذا جاء نصر اللہ کی آیت نازل ہوئی، حضور نے اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ کو بلایا اور فرمایا چپکے سے، فاطمہ، ہر سال حضرت جبریل رمضان شریف کے مہینے میں مجھ سے ایک دفعہ قرآن پاک کا دور کرتے تھے، مگر اس سال حضرت جبریل نے 2 بار دور کیا ہے۔ اس سے میں سمجھ رہا ہوں کہ اب میری موت قریب ہے۔ گویا اس آیت کا نازل ہونا میرے دنیا سے چلے جانے کی نشانی ہے، اور اب میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ حضرت فاطمہ رونے لگی۔ جب رونے لگی اور ان کا رنج بڑھ گیا، غم ان کا دوبالا ہو گیا، تو حضور نے چپکے سے ایک بات اور کہی اور فرمایا کہ فاطمہ، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ اللہ تعالی نے تمہیں جنتی اور میری امت کی جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا ہے؟ دوسری بات، میرے متعلقین اور اہل بیت میں سب سے پہلے مجھ سے جو ملے گا وہ تم ہوگی، یعنی میرے جانے کے بعد عنقریب تم دنیا سے چلی آؤ گی ہمارے پاس۔ جب ان 2 باتوں کو حضرت فاطمہ نے سنا تو ہنسنے لگی، اور ازواج مطہرات نے پوچھنا چاہا، حضرت فاطمہ نے کچھ نہیں بتایا، مگر اس کا راز حضرت فاطمہ نے بعد میں بتایا اور تمام ازواج مطہرات کو معلوم ہو گیا۔ یہ ہے حجۃ الوداع۔ یہ حجۃ الوداع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج ہے، اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضور صرف 81 دن زندہ رہے۔ 80 دن کے بعد 81واں دن جو آیا ہے وہ حضور کے وصال کا دن تھا۔ پتہ چلا کہ آیت میں اشارات تھے حضور کی روانگی کے، اور ان اشارات کو حضور سمجھ رہے تھے۔ حضرات صحابہ میں بھی جو دور اندیش لوگ تھے وہ بھی اس راز کو سمجھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ حجۃ الوداع سے فراغت کے بعد واپس ہوا۔ راستے میں ایک مقام پڑتا ہے جحفہ۔ جحفہ کے نزدیک میں ایک گاؤں ہے یا ایک مقام ہے جس کا نام ہے خم۔ وہاں پر ہے ایک بڑا تالاب، پانی کی قلت ہے، اس لیے وہاں پر قافلے پانی کے پاس رکتے ہیں، اور کہیں کا قافلہ ہو تو پانی چاہتا ہے، پانی جہاں نزدیک ہوتا ہے قافلے وہیں رکتے ہیں۔ تو حضور کا پڑاؤ اسی غدیر خم پر ہوا، اس کا نام تھا غدیر خم۔ حضور نے حضرات صحابہ کو فرمایا کہ تم لوگ اکٹھا ہو جاؤ۔ سب اکٹھا ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واعظ کہا، تقریر فرمائی، اور اس تقریر کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ حضرات صحابہ کے گوش گزار کیا، یعنی صحابہ کو یہ بات بتائی۔ کیا بتائی؟ اے لوگو، ان قریب میرے رب کا قاصد میرے پاس آنے والا ہے، اور جب وہ آ جائے گا تو میں اس کی بات کو قبول کروں گا۔ یہ قاصد سے مراد کون ہے؟ رب کا قاصد سے مراد ملک الموت ہیں۔ اب ان قریب ملک الموت میرے پاس آئیں گے،
اور میں رب العالمین کے بلاوا پر لبیک کہوں گا۔ سن لو، میں تمہارے بیچ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ، ان دونوں میں سے پہلی چیز ہے اللہ کی کتاب۔ فیہ الہدی والنور، اس کتاب کے اندر ہدایت بھری ہوئی ہے، نور بھرا ہوا ہے۔ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ، اس لیے تم اس اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا، اس سے چمٹے رہنا اور اس سے دستبردار نہ ہونا۔ بتانا صرف یہ چاہتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے مسلمانوں کو خاص طور سے اس بات کی تاکید فرمائی، وصیت فرمائی کہ میں تمہارے بیچ میں اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کی حفاظت کرتے رہنا۔ جب تک یہ رہے گی تم رہو گے، تمہارا وجود رہے گا، تمہارا نشان رہے گا، تمہیں سربلندی انشاءاللہ حاصل ہوتی رہے گی، باعزت رہو گے، مکرم رہو گے، معظم رہو گے، جب تک اس کتاب سے جڑے رہو گے۔ یہ بات حضور نے کب کہی؟ وفات سے پہلے کہی۔ وفات سے پہلے جب کوئی اہم بات دنیا سے جانے والا کہتا ہے تو اس کو وصیت کہتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے۔ اور جو لوگ وارث ہوتے ہیں، وارثین میں جو نیک بخت ہوتے ہیں، وہ اپنے مورث کی وصیت پر پوری مضبوطی کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ ہر چیز چھوٹ جائے مگر وصیت پر عمل درآمد نہیں چھوٹے گا، ہر آدمی اس کا لحاظ کرتا ہے۔ اور شرعی نقطہ نظر سے بھی اگر حقوق اللہ کی وصیت کسی نے کیا ہے تو اس وصیت کا نافذ کرنا وارثوں کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ بہرحال زیادہ تفصیل نہیں، صرف ایک بات کہہ رہا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کس بات کی؟ اس اللہ کی کتاب کو محفوظ رکھنا۔ محفوظ کیسے رہے گی؟ جب پڑھی جائے گی، پڑھائی جائے گی، اس کے مضامین بیان کیے جائیں گے، لوگ اس کے حکموں پر عمل کرتے رہیں گے، جبھی تو کتاب محفوظ رہے گی۔ اور اگر پڑھا نہ گیا، پڑھایا نہ گیا، عمل نہ کیا گیا، اس کے معانی اور مطالب اور اس کی تفسیر کو معلوم نہ کیا گیا، اور صرف کتاب جزدان میں لپیٹ کر الماری میں سجا کر کے رکھ دی گئی، تو پھر یہ کتاب کیا ہے؟ اس کتاب کا حال تو پھر وہی ہو جائے گا خدا نخواستہ جو تورات اور انجیل کا ہوا۔ تورات اور انجیل الماریوں میں محفوظ رکھی گئی ہے، صرف اس دن جس دن حلف برداری ہوتی ہے کسی وزیر اعظم کی اور کسی صدر جمہوریہ کی، اس دن وہ کتاب نکال کر کے صرف قسم کے لیے استعمال کی جاتی ہے، باقی دنیا میں کبھی اس کا نام نہیں آتا۔ یہی حشر ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے اس امت مسلمہ نے، اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو جو بہترین امت عطا فرمائی ہے اور جس کی تعریف کی ہے، اس امت نے اللہ کے رسول کی اس وصیت پر ہمیشہ عمل کیا ہے۔ 1500 سال ہو گئے، الحمدللہ قرآن ویسے ہی پڑھا جا رہا ہے جیسے حضور کے زمانے میں پڑھا گیا، قرآن ویسے ہی سمجھا جا رہا ہے جیسے حضور کے زمانے میں سمجھا گیا، عمل اسی طرح کیا جا رہا ہے قرآن پر جیسے پچھلے زمانے میں کیا گیا حضور کے زمانے میں۔ الحمدللہ ذرہ برابر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا تھا، کیف تہلک امۃ انا اولها والمہدی وسطها والمسیح آخرها او کما قال علیہ السلام۔ حضور نے فرمایا تھا وہ امت برباد نہیں ہو سکتی ہے
جس کے شروع میں ہوں، درمیان میں مہدی آئیں گے اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ گویا حضور نے فرما دیا میری امت میں ایسے علماء، ایسے دانشور اور ایسے دیندار لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو اپنے دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہیں گے۔ یہ فخر کی بات ہے، یہ ہمیں قابل رشک ہے ساری دنیا کے لیے، اور دنیا کو اس بات پر رشک ہے بھی۔ وقت بہت کم ہے، پرچی آ چکی ہے، میں زبردستی کر رہا ہوں مگر بات مکمل ہو جائے۔ یاد رکھیے یہ مدارس ہیں، بڑے بڑے مدارس ہیں، چھوٹے چھوٹے مدارس، یہ سب کے سب دین کی خدمت میں لگے ہوئے، اس کے اندر کام کرنے والے سب اللہ کے دین کے خادم ہیں۔ تو بھائیو، جیسے ایک گھر کو چلانے کے لیے ہر آدمی روٹی نہیں پکاتا، سمجھے؟ روٹی پکانے کی ذمہ داری کسی کی ہوتی ہے، پانی لانے کی ذمہ داری کسی کی ہوتی ہے، آٹا پسانے کی ذمہ داری کسی کی ہوتی ہے، سودا لانے کی ذمہ داری کسی کی ہوتی ہے، پیسہ کما کر لانے کی ذمہ داری کسی کی ہوتی ہے، مگر ہوتے ہیں سب ایک گھر کے افراد۔ جیسے فوج میں دیکھ لیجئے، کوئی گاڑی چلا رہا ہے، کوئی دوا لا رہا ہے، کوئی کھانا پکا رہا ہے، مگر سب فوجی کہلاتے ہیں۔ ایسے ہی بھائیوں، یہ پوری امت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل کر رہی ہے، اور اللہ کرے کہ ہمیشہ اس پر عمل ہوتا رہے۔ جو جس لائق ہے وہ اپنی اپنی خدمت پیش کرے، جو مالدار ہیں وہ اپنا مال پیش کریں، جو دانش مند ہیں اپنی دانش مندی پیش کریں، جو قانون داں ہیں قانونی اعتبار سے وہ دین کی خدمت کریں، جو پڑھنے پڑھانے کے لائق ہیں وہ پڑھنے پڑھانے میں اپنا وقت لگائیں۔ اس طرح سے پوری امت مل کر کے اللہ کے دین کی حفاظت کرتی رہے۔ جب تک اللہ کا دین محفوظ رہے گا انشاءاللہ مسلمان قوم محفوظ رہے گی، اور دنیا کتنا ہی دشمنی کرے مگر پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ انشاءاللہ یہ مدارس قائم رہیں گے، دین پڑھا اور پڑھایا جاتا رہے گا، انشاءاللہ مسلم قوم محفوظ رہے گی۔ اللہ ہم کو اور آپ کو ان مدارس دینیہ کو دامے درمے قدمے سکھنے ہر طرح سے ان مدارس کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو آدمی جس لائق ہے دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرے، اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔